بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه رواہ مسلم۔ وعن عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها ای بتمامها رواہ الترمذی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے مشکوٰۃ شریف کی کتاب الرقاق کی دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اور دوسرے کے راوی حضرت عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ روایت صاحب مشکوٰۃ ترمذی شریف سے لی ہے۔ انہی دونوں روایتوں کا مختصر مضمون آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، وہ شخص کامیاب ہے، فلاح یاب ہے جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں۔ من اسلم، جو مسلمان ہے، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، خواہ وہ خاندانی اور پیدائشی مسلمان ہو یا ایمان میں داخل ہو کر مسلمان بنا ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ نمبر دو، روزی کا کفافن، اس کو بقدر ضرورت روزی عطا کی گئی جس سے اس کا کام چل سکتا ہے، نہ بہت خوشحال ہے نہ بہت تنگ دست ہے۔ کفاف کا ترجمہ ہوتا ہے برابر سرابر، جتنا کمایا خرچ کیا، جتنی آمدنی اتنا خرچ، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بقدر ضرورت برابر سرابر روزی ملی ہو۔ نمبر تین، قنعہ اللہ بما آتاہ، اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر اس کو قانع بنا دے، قناعت کی صفت اسے عطا فرما دے۔ حرص نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، جو اللہ نے دیا اللہ کا شکر ہے، اس پر قناعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ تین صفتیں پائی جائیں، مسلمان ہو، بقدر ضرورت روزی ملے، اور اللہ نے اس کو قناعت کی صفت سے نوازا ہو، وہ افلاح، کامیاب ہے، فلاح یاب ہے۔ فلاح کا مطلب یہ کامیابی دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، جہاں اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا مضمون حضرت عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها۔ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ذات میں وہ مطمئن ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، امن کی حالت میں ہے۔ امن خوف کے مقابلے میں آتا ہے۔ آمنن فی سربہ، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ امن میں ہے، اطمینان میں ہے۔ معافن فی جسدہ، اپنے جسم کے اعتبار سے عافیت میں ہے، کوئی ناقابل برداشت تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی پریشانیاں تو انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں،
لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے، کہتا الحمدللہ. تو جتنے پر الحمدللہ کہتا ہے وہ عافیت ہے. تو جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ ذات کے اعتبار سے امن و اطمینان میں ہے اور جسم کے اعتبار سے عافیت میں ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس آج کی روزی موجود ہے، ذخیرہ نہیں ہے، مہینے بھر کی خوراک نہیں، آج کی روزی موجود ہے، اپنے متعلقین کی، اہل و عیال کی، آج کے پاس کا کھانا اس کے پاس آج کی آمدنی موجود ہے. فرمایا جس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا ساری دنیا پوری کی پوری سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے. اگر کسی کے پاس قارون کی دولت ہو تب بھی وہ اتنا ہی کھائے گا، اور جو روز کنواں کھودے گا، روز پانی پیے گا، ٹھیلا لگائے گا، وہ بھی اتنا ہی کھائے گا. ایک شخص کی اگر یومیہ خوراک گھر کی اس کی مثال کے طور پر 100 روپیہ ہے تو وہ 100 روپیہ کمائے گا تب بھی 100 روپیہ خرچ کرے گا، اور لاکھ روپیہ کی آمدنی ہوگی تب بھی اتنا ہی کھائے گا. سونا چاندی تو نگلے گا نہیں، نہ نوٹ کھائے گا، وہی دال روٹی چاول اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا. عِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، آج کی روزی اس کے پاس موجود ہے. آپ فرماتے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا ساری دنیا پوری کی پوری اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھیے اور اس کی روشنی میں غور کیجئے کہ عام طور سے جو انسان ہے اور خاص طور سے مسلمان، وہ اس معیار پر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اللہ نے دیا ہے، فاقہ نہیں ہوتا آج کے زمانے میں، بہت کم ہوں گے، ہزاروں میں کوئی ایک گھر ایسا ملے گا کہ جس میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، فاقہ ہو رہا ہے. ورنہ رکھی سوکھی مل جاتی ہے نا. اس میں کھانے کا کوئی معیار نہیں بتلایا گیا کہ بہت مرغن بہت اعلیٰ درجے کا کھانا ملے. کھانا وہ بھی ہے جو سادہ ہو، کھانا وہ بھی ہے جو اعلیٰ قسم کا ہو. خوراک مل گئی، کام چل گیا. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے قناعت ہے. قنعہ اللہ بما آتاہ، آج ہمارے اندر قناعت کی بہت کمی ہو گئی. جس معیار زندگی کو ہم نے اپنے طور سے اپنایا ہے خود سے، اگر اس کے مطابق آمدنی نہیں ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، تنگ دستی میں ہے، پریشانی میں ہے. حالانکہ ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ چادر پاؤں اتنا پھیلاؤ جتنی چادر ہو. جو آمدنی ہو اسی کے اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے، اسی اعتبار سے اپنا معیاری زندگی بنانا چاہیے. یہ ہے معیار، اسی کو اعتدال کہتے، اسی کو میانہ روی کہتے ہیں. روایت آپ کو سنا چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی اور خرچ کے اندر درمیانی راہ اختیار کرنے کو متعدد طریقے سے اس کی تعریف فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لیس الغنی کالقصد، مال کی فراوانی اعتدال اور میانہ روی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. غنا کے معنی خوشحالی، مال و دولت، اور قصد کے معنی اقتصاد، میانہ روی. جو درمیانی قسم کا خرچ کرتا ہے، نہ فضول خرچ ہے نہ کنجوس ہے، وہ خوشحال رہے گا. آدمی ما عال من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی فقیر نہیں بنے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 صفتیں نجات دینے والی ہیں، 3 صفتیں ہلاک کرنے والی ہیں. ان 3 صفتوں میں جن کو آپ نے کامیابی کا نسخہ قرار دیا، نجات دہندہ بنایا ہے، اس میں ایک یہ القصد فی الغنا والفقر، خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا. اگر آدمی اس کا مزاج بنا لے کہ جو ہماری آمدنی کی پوزیشن ہے، جو ہمارا انکم سورس آف انکم ہے، اسی اعتبار سے وہ اپنا زندگی کا معیار بنائیں گے. کھانا، پہننا، دوا، علاج، رہائش اور دیگر ضروریات، لباس، اسی معیار کا رکھیں گے جو ہماری حیثیت جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اس پر دل سے راضی ہو جائے. یہ قناعت بہت بڑی دولت ہے. ایک روایت میں
اس کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ آدمی کو قناعت کی صفت نصیب ہو جائے. یہ روایت بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر لے. املا صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کا راستہ بند کر دوں گا. یہ نہیں فرمایا کہ دولت بہت عطا کر دوں گا، دل کو بے نیاز بنا دوں گا، دل کو غنی بنا دوں گا. لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى القلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غنا مال و دولت اور ساز و سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے، غنا نام ہے دل کی بے نیازی کا. لیس الغنا عن کثرت العرض، سامان کی زیادتی کا نام غنا نہیں، ولکن الغنا غنى القلب، دل کی بے نیازی، دل کا استغنا، یہ جو ہے یہ اصل غنا ہے. یہ ملے گا کیسے؟ فرمایا میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کرو، ترتیب بناؤ، نظام الاوقات بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ، ہر کام اپنے وقت پر کریں گے، لیکن اللہ کا عبادت کا جو وقت آئے گا تو وہ عبادت ہی کے لیے، اس میں کوئی دوسرا کام نہیں ہے. یہ کرو گے تو دو نعمتیں ملیں گی، املا صدرک غنا واسد فقرک، تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کا راستہ بند کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، میری بندگی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تو مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تمہارے ہاتھ کو مصروفیات سے بھر دوں گا. اتنا کام ہوگا، اتنی مصروفیت ہوگی کہ کسی کام کے دوسرے کام کے لیے فرصت. اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، پھر نہ کھانے کے لیے وقت ملے گا، نہ سونے کے لیے وقت ملے گا، نہ اہل و عیال کی خبرگیری کے لیے وقت ملے گا. بس مشین بن کے کام کرو گے. اس کے بعد لم اسد فقرک، دل کا استغنا نصیب نہیں ہوگا، فقر و فاقہ منہ کھولے سامنے کھڑا ہوگا. خوف کیسے کام چلے گا؟ بچی کی شادی کرنی ہے، مکان بنوانا ہے، بچوں کا کاروبار لگانا ہے، دنیا بھر کی ضرورتیں سامنے کھڑی ہوں گی اور آدمی دل کا فقیر بنا رہے گا. تو اس کا راستہ وہی ہے کہ اللہ نے جو نظام بنا کر ہم کو دیا ہے، جو کام جو وقت جس کام کا اس پہ لگائیں. 5 وقت مسجد میں حاضری سے پابندی کے ساتھ اللہ جس حال میں رکھے اس پر قناعت اختیار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. شکر پر نعمت میں زیادتی کا وعدہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، ہماری نظر ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ہمیں نہیں ملی ہے، ان چیزوں پر نہیں ہوتی جو ملی ہوئی ہے. اگر نظر ہماری اللہ کی عطا کے اوپر ہے جو اس نے پہلے سے دے رکھا ہے تو شکر ادا کریں گے. اور ان چیزوں پر نظر ہوگی جو دوسروں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو ناشکری ہوگی، ناقدری ہوگی. اس لیے قناعت اختیار کریں، قلبی غنا اختیار کریں. انشاءاللہ چین کی، سکون کی، عافیت کی زندگی بسر ہوگی. اور اگر نظر لگی رہے گی ادھر ادھر اور ہمیشہ فکر لگی رہے گی کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے، تو دل کا استغنا نصیب نہیں ہوگا، قناعت نہیں ملے گی. آدمی کتنی بھی خوشحالی میں ہو لیکن وہ بے چینی رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی ارشادات کی روشنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.